الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جس جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمتی، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو جو تمام صالحین اور مرسلین پیشوں اور سردار ہے اور جن کا ذکر خود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کے تذکرہ کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور ایسی محفلوں میں آنے والوں کے درجے کس قدر بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت حامد لکھوانی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بحال نہیں کرتے، تو یاد مصطفیٰ سے دل کو بحال نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی میں پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ العزیز کو کون نہیں جانتا۔ آپ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں آنکھوں دیکھے حال لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی میں ہوئی۔ جس وقت مولود پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بک کچھ روشنی مجلس پاک سے بلند ہوئی۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار رحمت الہی اور ان فرشتوں کے جو ایسی مقدس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جس نے جا پڑھی جاتی ہے نعت شاہ ابرار، نازل ہوا کرتی ہے وہاں رحمت غفار، آتے ہیں ملک دیکھنے اس بزم کا دیدار، آتے ہیں ملک دیکھنے اس بزم کا دیدار، کرتے ہیں کھڑے ہو کے برابر یہی اذکار، صلوات کے پڑھنے کے سوابار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ حضرات گرامی، آج کل کچھ لوگ اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ سے کیا فائدہ۔ اس سلسلے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوں، لیکن
پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی خبری میری لونڈی صوبیہ نے مجھے سنائی تھی، میں نے اس خوشی خبری سننے کے بدلے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسا بدترین دشمن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں لونڈی آزاد کرے تو اس سے روز اس کے عذاب میں کمی ہو جائے، تو یہ کیا ہم غلامان رسول اگر میلاد شریف کی محفل سجائیں، جشن میلاد منائیں، مولود پڑھیں یا پڑھوائیں اور خوشی کا اظہار کریں تو کیا ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے، جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے، اللہ سے مانگے جو مراد اپنی پائے، محتاج کسی کا نہ ہو، کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے وہ جائے۔ صلوات کے پڑھنے کے سببار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا کہ محفل میلاد سے کتنا فائدہ ہوا، اس لیے صرف میری ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی بھی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے کہ ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد منائیں اور اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائیں، گھر محلے اور گلیوں کو سجائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کر رہا ہوں: عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، رحمتوں بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجیے، جن کے صدقے میں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، جن کے صدقے ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ان کے نام پاک پر صدقے دل و جان کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔